پارہ نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 8 سورہ الانعام آیت نمبر 133 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّکَ اور رب آپ کا الغنی بہت بے نیاز ہے نا سیلف سفیشینٹ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ذو رحمت رحمت والا ہے۔ ہم آیت پڑھ رہے ہیں جس میں رحمت کا ذکر ہے، رحمت والا ہے ان اگر یشا وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تم سب کو وَیَسْتَخْلِفْ اور وہ جانشین بنا دے من بعدکم تمہارے بعد ماں جس کو یشاء وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، تم سب کو ختم کر دے اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ لے آئے، کما جیسا کہ انشأکم اس نے اٹھایا تمہیں من ذریۃ نسل سے قوم آخرین دوسری قوم کے، جیسے تم کسی اور قوم کی نسل سے اٹھائے گئے ہو ویسے ہی اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے۔ یعنی تمہارا رب تو بہت بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم سب کو ہٹا دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کرے، جیسا کہ تم کو ایک دوسرے کی قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ اور آپ کا رب بالکل غنی ہے اور رحمت والا ہے۔ ہمارا رب کمال رحمت والا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں، اسے اپنی مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے، وہ تو چاہتا ہے کہ سب سیدھے راستے پر چل کر جنت میں جائیں۔ یعنی یہاں غنی کیوں کہا گیا، اللہ تعالیٰ کا کیوں غنی نام آیا؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اتنا سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے تو اللہ کو ہم سے کچھ چاہیے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ غنی ہے، رحیم ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ خود ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیلف سفیشینٹ ہے، اسے کسی کی نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہمارا صدقہ چاہیے اسے، نہ ہم سے کچھ چاہیے، وہ تو الٹا رحمت والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چل کر جنت میں جائیں، وہ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، یعنی اہل مکہ سے کہا جاتا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے تھے رحمان کیا ہوتا ہے، یعنی کون ہے رحمان؟ اس طرح سے پوچھتے تھے، کیوں ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اس طرح سے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے تھے کہ رحمان کون ہے۔ لیکن لوگوں کے ایسا کہنے کے باوجود رحمان اپنی رحمت کرنا بند نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں بناتے تو اللہ تعالیٰ رحم کرنا بند کر دے، لوگوں کو رزق دینا بند کر دے، لوگوں کو ہوا نہیں ملے تو وہ سانس نہیں لے سکے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کے باوجود ان پر رحم کرتا ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، یعنی اس کا جو غضب ہے اس کے اوپر رحمت غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، اگزامپل دیا کہ 100 رحمتیں جیسے اللہ کے پاس ہیں تو اس میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے جنات، انسان، چوپائے اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی ہے، یعنی اس کی صرف ایک رحمت جو ہے وہ دنیا میں نازل کی گئی ہے، یعنی اس کے اندر ڈال دی گئی ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے وہ آپس میں مہربانی اور شفقت سے رہتے ہیں۔ اسی رحمت کی وجہ سے جانور اپنے بچوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں، یعنی یہی رحمت ہوتی ہے جس سے شیر اپنے بچوں کو پالتا ہے، ورنہ وہ اپنے ہی بچوں کو کھا لے۔ اور جتنے بھی جاندار ہیں وہ جو اپنے بچوں کے ساتھ اور دوسروں لوگوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں، تو وہ صرف ایک حصہ ہے جو دنیا میں ڈالا گیا ہے اللہ کی 100 جو رحمتیں ہیں اس میں سے،
اور 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے بچا کر رکھی گئی ہیں، جن سے وہ اپنے بندوں پر رحم کرے گا، یعنی جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے ان پر اللہ تعالیٰ رحم کریں گے۔ اگر وہ چاہے تو پھر ایک طرح سے دھمکایا بھی گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے، یعنی تم کو دنیا میں رہنے کی مہلت ہی نہ ملے، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے۔ یعنی تم اتنا مت بڑھو اپنی نافرمانی میں آگے، اس حد سے زیادہ مت بڑھو کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے اور وہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں، جیسے کہ ہوا ہے، جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ ان کو ختم کر دیا گیا اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو آباد کیا گیا، کیونکہ وہ حد سے آگے بڑھ گئے تھے اپنی نافرمانی میں۔ تو اسی لیے خبردار کیا گیا لوگوں کو کہ ایسا نہیں نہ کرو ورنہ تمہیں بھی ختم کر دیا جائے گا۔ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، اسی طرح تمہیں تباہ کر کے دوسروں کو تمہارا جانشین بنا سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ایک طرح سے وارن بھی کیا گیا اس آیت میں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ڈھیل تو دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ رسی کھینچ بھی سکتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں انسان کو، قوم کو، پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے پر قادر ہے۔